السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ آج ہماری آیت نمبر 33 اور سورۃ بقرہ ہے. اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. کیا فرمایا؟ انہیں خبر دو ان تمام چیزوں کے ناموں کی. فلما انبأہم، پس جب انہوں نے خبر دے دی ان کو باسمائہم ان تمام چیزوں کے ناموں کی. قال الم اقل لکم، فرمایا کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں؟ انی، بے شک میں، عالم غیب السماوات والارض، میں خوب جانتا ہوں غیب چھپے بھید آسمان اور زمین کے. وعالم، اور میں خوب جانتا ہوں، سب سے زیادہ جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، اور ما کنتم ہو تم تکتمون تم چھپاتے. یہ کس وقت کا حالات ہم پڑھ رہے ہیں؟ یہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی. پہلی فضیلت، جیسے آپ کو شروع کی کلاس میں یاد ہو میں نے بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام نے پہلا شرف جو آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملا تو وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اور یہ ہمارے دوسرا شرف یہ پہلے انسان ہے، اور تیسرا شرف یہ ہمارے جد امجد ہیں، اور انہی کی نسل سے ساری دنیا میں جو نسلیں پھیلی ان کے جد امجد یہی ہیں. یہاں ہم نے دیکھا یہاں آپ کو علم کی دولت دی گئی اور علم کی فضیلت دی گئی. اور یہ علم کون تھا؟ یہ علم تھا دنیا کا علم. ٹھیک ہے، سو انسان کی فطرت میں اس کو سیکھنا. اور کوئی علم دنیاوی یا دینی نہیں ہوتا، علم نافع اور علم ضرر کی تقسیم ہمیں ملتی ہے. تو دنیا کے وہ تمام علوم جو آپ کے لیے علم نافع ہیں، جیسے میڈیکل کا علم دیکھ لیں بہت ضروری ہے، انجینئرنگ کا علم دیکھ لیں، تو یہ انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. اس لیے یہ کہہ دینا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے. علم تمام انسانیت کی میراث ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، اس کو جہاں بھی ملے اس کو پالے. اب یہاں جب آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے گئے، پہلے فرشتوں کے سامنے رکھے گئے، وہ تو حیران ہو گئے. وہ سمجھتے تھے کہ بس ہمارے بعد کوئی اہل علم اور ہم سے زیادہ کوئی اہل علم ہوگا ہی نہیں دنیا میں. تو انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اور پھر آدم علیہ السلام کے سامنے سارے نام پیش کیے تو کیا فرمایا؟ اے آدم علیہ السلام انبئہم، خبر دو ان کو. کن کو؟ فرشتوں کی. کس کی؟ باسمائہم ان تمام چیزوں کے نام کی. فلما انبئہم باسمائہم، پس البتہ جب خبر دی ان کو تمام چیزوں کے ناموں کی. یہاں پتہ چلتا ہے کہ عالم عابد پر بھاری ہو گیا. علم انسان کی اساس ہے، بنیاد ہے، علم کو حاصل کرنا چاہیے. اور علم ہی کی بدولت اگر آپ سے کوسچن کیا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر کس بنا پر فضیلت دی گئی، جبکہ وہ پاور میں بھی زیادہ، طاقت میں بھی زیادہ، اور اللہ نے ان کو بہت زیادہ پاور سے نوازا ہوا ہے، اور وہ ساتوں آسمانوں سے نیچے آنا جانا اور پتہ نہیں کتنے کتنے سو پر. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ان کی پنڈلی 7ویں آسمان یا پہلے آسمان پہ، اس طرح کی ہمیں روایتیں ملتی ہیں. اصل چیز جو آپ کو تمام مخلوقات پہ بہترین بناتی ہے وہ علم ہے. تو علم کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت تھی فرشتوں پہ. اور وہ کون سا علم تھا؟ پوری کائنات کا علم، دنیا کا علم. ٹھیک ہے، جسے آپ فزکس کہہ سکتے ہیں، کیمسٹری کہہ سکتے ہیں، بایولوجی کہہ سکتے ہیں، سارا اس میں آتا ہے، میڈیکل کا آ جاتا ہے. تو کوئی علم چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ہر چیز کا علم حاصل کریں. ایک چرواہے کو بھی آپ دیکھیں تو اس سے بھی پوچھیں کہ ہاں بھئی ان کو سنبھالنا، ان کو لے کے چلنا، اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں. علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس میں کبھی علیحدہ سے بھی لیکچر دوں گی آپ کو، لیکن ایک بڑی چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی کہ علم حاصل کرنے کی کس قدر فضیلت ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہے.
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں. تو آپ خوش نصیب ہیں الحمدللہ. چاہے ہم ایک لفظ پڑھیں، چاہے ہم اسکالر بن جائیں، یہی بہت بڑا اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اور قابل رشک بھی کہا گیا ہے اس انسان کو جس کے پاس علم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت سال بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ کا کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دینا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. عرب کی سب سے محبوب اور قیمتی چیز تھی. اس ٹائم آپ کوئی بھی بڑی سے بڑی گاڑی یا جہاز کچھ بھی اس کے مقابلے میں کر لیں. سو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص علم تلاش کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو علم سے محبت کرتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد اس کے تکبر سے بچیں. وہ آگے آپ دیکھیں گے کہ علم کا تکبر سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے. اصل علم کیا ہے؟ جس سے اللہ کا ڈر پیدا ہو. اور اصل علم کیا ہے؟ جو آپ میں عاجزی لائے. اور اصل علم کیا ہے؟ کہ آپ کی جو شخصیت کو بدل ڈالے اور جو آپ کو خاموش کر دے. یہ علم نہیں ہے کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے اور اگلے کی بولتی بند کر دے اور اگلے کو بات ہی نہ کرنے دے. جو عقل کامل ہوتی ہے نا، جو زبان خاموش ہونے لگ جاتی ہے. اسی طرح جو علم میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ والا علم جو واقعی علم میں نافع ہے تو آپ کے اندر ایک بہترین شخصیت بنتی ہے. پڑھا لکھا جب لا یعنی بے مقصد اور اوور ہو کے باتیں کرتا ہے تو انسان آہستہ سے کہتا ہے یہ پڑھا ہے، لگتا تو نہیں، پڑھا لکھا تو نہیں لگتا. اور اوپر سے اگر قرآن کا علم سیکھنے سکھانے والے اس طرح باتیں کریں، ٹھٹے اور لا یعنی باتیں، تو پھر بہت ہی عجیب لگتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو ہنسنا منع ہوتا ہے، ضرور ہنسیں، بات کریں، لیکن ایک حد کے اندر رہ کے. تو بہرحال انہوں نے نام بتا دیے. قولا فرمایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. کن کو؟ فرشتوں کو اور جنات کو بھی. الم اقل لکم، کیا نہیں میں نے کہا تھا، لاکم تمہارے لیے، بے شک میں سب سے زیادہ اور میں ہی جانتا ہوں غیب السماوات والارض، زمین اور آسمان. جیسے پچھلی ہماری آیت ہے نا کہ اس نے ہی تخلیق کیا تمہارے لیے اور وہ ہر چیز کا جانتا ہے. تو ان کے بنانے کے مقصد کو بھی جانتا ہے اور ان کے مٹانے کے مقصد کو بھی جانتا ہے. ہاں، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اور جو کچھ بھی اس کے میت ہے، اس کی کیفیت ہے، اس کا کام ہے، سب اللہ کے نوٹس میں ہے. اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. تبدونا ہوتا ہے با دال حمزہ بدا، بغیر ارادے کسی بات کا ظاہر ہو جانا، بغیر ارادے کے، آپ کا ارادہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، جسے چھپانے کی کوشش کی جائے یا وہ اس لائق ہو. ٹھیک، تو تم جو کچھ بھی تم ظاہر کر رہے ہو، تبدونا یعنی ارادہ نہیں تھا، لیکن فرشتوں نے پوچھ لیا. فرشتوں نے کہا کہ وائی یہ آپ سب کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. اور کتما اوما کن، تم جو تم چھپاتے ہو. کتما ہوتا ہے دنستہ طور پر کوئی بات دل میں چھپائے رکھنا، جبکہ دوسروں کو تو نہیں پتہ چلتا، لیکن اللہ کی ذات تو جانتی ہے نا. آپ کسی سے ہنس کے بول رہے ہیں سب، لیکن آپ کے دل میں کیا ہے رب اس کو جانتا ہے. تو کہا انی عالم ہوں، یعنی آدم کو بھی دیا گیا علم بھی میرا ہی ہے، اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو یا جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو وہ سب کچھ بھی میرے علم میں ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو علم کی فضیلت دینے کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اس تمام علم کو پا لیں گے جو میرے پاس ہے. تو مقصد مبادہ علمی ذوب میں کوئی غلطی کا دعویٰ نہ کر بیٹھنا. اب اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ جو وہ ظاہر کر رہے تھے وہ کیا تھا. فرشتوں کے اندر یہ پریشانی لاحق ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی ایک اختیاری مخلوق بنائی جنات، اور انہوں نے بڑا زمین پہ تباہی مچائی، اور اب پھر تو کیا اللہ کو مزید اپنے لیے تسبیح اور بڑائی یا کبریائی بیان کرنے کے لیے مخلوق چاہیے. تو ہم بیان کر رہے ہیں. اور ان کے دل میں ایک چیز تھی جو وہ ظاہر نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم سمجھتے تھے ہمارے بعد کو تو اب کسی مخلوق کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو یہاں پہ ظاہر کرنے کا وہی ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو یا جو تم چھپاتے ہو. مطلب کہ ابلیس، اب جنات کی بات ہے، اس کے دل میں جو تکبر اور غرور تھا
اس سے اللہ نے ظاہر کرنا تھا. ویسے ہم کسی سے کہتے ہیں نا تم میں بڑا تکبر ہے، کہتے ہیں نہیں 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 آپ کو کس نے کہا ہے. اور پھر کوئی ایسے حالات پیش ہوتے ہیں نا تو اس وقت اس کا تکبر سامنے آ جاتا ہے. مثلا میں گئی، مجھے کسی نے پروٹوکول نہیں دیا، مجھے اچھی سیٹ نہیں دی، مجھے آتے ہوئے سی آف نہیں کیا، میرے لیے اچھے کھانے نہیں بنائے، بس میں. اب ایسے اگر شیطان کو کہا جاتا ہے، ابلیس کو جو جنوں میں سے تھا، تو وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہ کرتا، جبکہ اللہ دلوں کے راز جانتے ہیں. وہ آگے آپ دیکھیں گے اللہ نے کیا کہا. اللہ نے کہا کر پھر سجدہ. اس کا تکبر باہر نکلا نا، اس کا غرور باہر نکلا نا. تو یقین کرے تکبر کے ساتھ جو ادب ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کو. ہم بڑے با ادب بن رہے ہیں، بڑے تمیز والے، لیکن ہمارے دل میں تکبر ہے. تکبر عاجزی دیتا ہے. تکبر آپ کو آسمان سے زمین پہ لاتا ہے، آپ کو مٹی سے مٹی کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے کہا مجھے زمین پہ لٹاؤ، میرے گال مٹی سے لگاؤ، اللہ کو میری مسکینی پہ رحم آ جائے اور میرا اللہ مجھے بخش دے. یہ ہوتی ہے عاجزی. بہرحال کہا کہ جو تمہارے دل میں تکبر و غرور تھا اسے میں جانتا ہوں. تو جیسے میں نے پہلے کہا نا، فرشتوں کا یہ کہنا کہ زمین میں ایسی شخصیت کیوں پیدا کرتا ہے جو فساد کرے، خون بہائے، وہ بھی انہوں نے ظاہر کر دیا. اور جو چھپایا تھا وہ یہ تھا کہ ہم سے زیادہ بہترین مخلوق تو شاید اب بنائی نہیں جائے گی. اور ابلیس بظاہر بڑا اللہ کی مجلس میں عاجز بن کے کھڑا ہوتا تھا کہ جیسے اس سے زیادہ اللہ کے حکم کے بجا لانے والا کوئی اور ہے نہیں. اور جب اللہ نے کہا چل بھائی اٹھ میرے بندے کو سجدہ کر، وہ اگلی آیت میں آتا ہے، اس کا تکبر اور غرور فوراً باہر نکل آیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.